إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. معزز حاضرین جمعہ اور سامعین اکرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہم انسانوں کو جس مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو واضح فرما دیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسان کو صرف اور صرف اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسرے الفاظ میں یوں کہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کو پیدا کیا، یعنی انسان زندہ ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے اور پھر ایک دن مر جاتا ہے. لیبلوکم، تمہاری آزمائش کے لیے، ایکم احسن عملا، کہ عمل میں کون زیادہ اچھا ہے. اور عمل اللہ کی عبادت ہی کو کہتے ہیں. اچھا عمل وہ اللہ کی عبادت ہے. تو انسانوں کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی ہے. اور مذہب اسلام کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 24 گھنٹہ، ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں، سارے سیکنڈ بھی اس میں شامل ہیں، دن اور رات. آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ زندگی سے لے کر کے موت تک انسان اگر چاہے تو وہ عبادت میں رہ سکتا ہے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے. کیونکہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹہ آپ کو خالی دے دیا ہو کہ تم منورنجن کر لو، 22 گھنٹے میری عبادت کر لو اور 2 گھنٹہ اپنے حساب سے جی لو. جب اللہ کی عبادت ہی مقصود ہے تو 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں گزارو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ سونے سے لے کر کے اٹھنے تک یا اٹھنے کے بعد سے لے کر کے سونے تک اسلام کا شیڈول دیکھیں، اسلام کی ترتیب دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر وقت تو اسلام عبادت ہی میں رہنے کے لیے کہتا ہے. اسی وجہ سے آپ غور کریں تو کسی نہ کسی بہانے سے اسلام ہمیں
عبادت میں لگائے رہتا ہے. مثال کے طور پر مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، اذان سننا بھی عبادت ہے، اور اذان سننے کے بعد مؤذن کو جواب دینا، مؤذن کے کلمات کا جواب دینا، وہ بھی عبادت ہے. اور اسلام نے سکھایا ہے کہ اذان سنو تو اس کا جواب دو. اذان سن کر کے فارغ ہوئے نہیں، دعا سکھایا اسلام نے، اللہ کا ذکر ہے سب، وہ عبادت ہے. دعا پڑھو. نماز کے لیے ابھی چلنا ہے تو وضو کرو، وضو سے پہلے پیشاب پاخانے کی حاجت ہے تو وہاں پہ جانے سے پہلے دعا پڑھ لو، نکلنے کے بعد دعا پڑھ لو، وضو شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لو. وضو خود عبادت ہے. وضو مکمل کرنے کے بعد دعا پڑھ لو. بلکہ آپ ایسا کہہ لیں کہ آپ اپنی زندگی کا سب کام اللہ کے فرمان کے دائرے میں کر رہے ہیں تو سب تو عبادت ہی ہے. صرف زبان سے دعاؤں کا اہتمام کر لینا ہی عبادت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کلمات اسلام نے سکھا دیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فرصت کے لمحات جب بھی ملے زبان چلاتے رہو، عبادت میں لگے رہو. کچھ نہیں آتا ہے سبحان اللہ بولتے رہو، الحمدللہ بولتے رہو، اللہ اکبر بولتے رہو، استغفر اللہ بولتے رہو. سب چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام نے سکھایا. کیوں؟ ہر وقت عبادت میں لگے رہو. ایک سیکنڈ بھی اسلام نے ایسا نہیں دیا کہ اسلام کہہ دے کہ عبادت سے خالی ہو جاؤ. زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں لگا دو، کیونکہ اسی کے لیے تم پیدا کیے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرتے تھے. جبکہ پیشاب پاخانے میں جب چلا جاتا ہے آدمی تو وہاں پہ ذکر ممنوع ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اسلام میں عبادت کو منع کر دیا کہ وہاں پہ جو ظاہری عبادتیں ہیں اس کو روک دو، لیکن وہاں پہ عبادت سے رک جانا بھی عبادت ہے. ایک آدمی پیشاب پاخانہ کرے اور وہاں پہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے لگے تو وہ گنہگار ہے، اور ایک شخص بچا رہے کہ اللہ نے منع کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، تو عبادت ہے. اسلام میں عبادت ایسا ہے. اسلام میں عبادت یہ بھی ہے کہ ایک انسان محنت کر کے کما کر کے لاتا ہے اور اپنے بیوی بال بچوں کو کھلاتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے. محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کما رہا ہے، کھانا پانی گھر میں بنا کر کے کھلا رہا ہے، عبادت میں ہے. ارے اسلام میں عبادت تو یہاں تک کہ ہے کہ ایک انسان جائز طریقے سے اپنے بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے، جماع کرتا ہے تو عبادت ہے. تو عبادت اسلام میں اس قدر وسیع ہے. تو 24 گھنٹہ عبادت کیسے ہوگی؟ ایسے ہوگی، آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سب کام کرو. آپ کاروبار کرو، تجارت کرو، حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے، جائز اور ناجائز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ عبادت ہے. کھاؤ کھلاؤ سب عبادت ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے، سچی ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے ایک انسان پوری زندگی عبادت میں گزار سکتا ہے. لہذا کوئی بھی چیز جو ہمیں اللہ کے ساتھ رشتے میں، مضبوطی میں اور جوڑ میں رکاوٹ بن جائے تو وہ دنیا اس کو کوئی بھی نام دے دے، وہ شیطانی کام ہے، وہ شیطانی کام ہے، وہ عبادت نہیں ہے. چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر میں کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے ایک تمہید آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھی ہے کہ آپ اس کی تفسیر اچھے سے سمجھ پائیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قیل و قال کرنے والے، چوں چرا اگر مگر کرنے والے. ان کا راستہ بند ہونا چاہیے، دروازہ بند ہونا چاہیے، اور آپ کا ذہن صاف ہونا چاہیے. اس لیے میں نے ایک تمہید باندھی ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
تو ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کاروبار کرنا کھیلنا کودنا سب اس طریقے سے ہو جائے کہ سب عبادت ہو جائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہو جائے تو سب عبادت ہو جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ آج کل موبائل کا فتنہ عام ہو گیا ہے اور ہم لوگ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جائز کام تو ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہوتی ہے اور مقصد صحیح نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم لوگ ایک طریقے سے گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ، خالی سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کی باتیں پڑھ رہے ہیں فالتو کے، مقصد کچھ نہیں ہے۔ بہت ساری وہ اوٹ پٹانگ کی باتیں آتے رہتی ہیں سامنے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، ٹائم پاس ہو جاتا ہے بڑھیا۔ یہ آپ کی عبادت کا وقت اس نے لے لیا آپ کے موبائل میں، اب اس میں دلیل کے ہیر پیش میں گہرائی میں جا کر کے حرام کہاں ہے منع کہاں ہے اور اس میں کیا غلطی ہے اور دقت کیا ہے، میں نے خالی نیوز پڑھا تھا تو میں نے یہ کرا تھا تو وہ کرا تھا، آپ عبادت میں نہیں تھے۔ ایک مسلمان سوشل میڈیا میں جائے بھی تو مقصد اس کا نیک ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، اسی دائرے میں جائے، ورنہ اس کو اٹھائے کنارے رکھ دے اور بیٹھ کر کے سبحان اللہ کہتا رہے تو اس کے لیے اچھا ہے۔ اب یہ دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اور باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور قیل و قال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ منع کہاں ہے اور اس میں غلط کیا تھا اور اس میں حرام کیسے ہو جائے گا فلاں فلاں۔ ارے آپ کا فائدہ کیا تھا اس میں؟ آپ کس مقصد سے اس میں گھسے تھے؟ کیا کر رہے تھے آپ اس میں؟ تو کہہ رہے وہ خالی تھے تو فرصت میں تھے تو ٹائم پاس کر رہے تھے۔ اسلام میں ٹائم پاس نہیں ہے، اسلام میں ٹائم پاس نہیں ہے۔ آپ ایک مشن پہ آئے ہو، اس مشن پہ لگے رہو، اور وہ مشن کیا ہے؟ اللہ کی عبادت و بندگی۔ ضروریات سے فارغ ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہو، اور ضروریات سے فارغ نہیں ہو تو پھر ضروریات میں لگے رہو، وہ بھی عبادت ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے۔ تو قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے آنے والی تمام فتنوں کی طرف بہت خوبصورتی کے ساتھ اشارہ کیا اور کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بات کا کھیل خریدتے ہیں، لہو الحدیث، جو خریدتے ہیں کس چیز کو؟ لہو الحدیث، حدیث منے بات اور لہو منے کھیل، بات کا کھیل۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جتنی وضاحت کے ساتھ اس لہو الحدیث کو ہم آپ سمجھ سکتے ہیں، آج سے 200 سال پہلے 500 سال پہلے اس کو سمجھنا ذرا مشکل تھا کہ بات کا کھیل کیا ہوتا ہے۔ آج سمجھ میں آتا ہے کہ بات کا کھیل کیا ہوتا ہے۔ سب لوگ موبائل لے کر کے بات کے کھیل میں لگے ہوئے ہیں مختلف طریقے سے۔ سوشل میڈیا پورا لہو الحدیث ہے، الا ماشاء اللہ اس میں تھوڑی سی گنجائش شاید بچ جائے، کچھ لوگ سچی نیت سے اچھی نیت سے شاید اس میں لگے رہتے ہیں، ورنہ سب بات کے کھیل میں لگ جاتے ہیں۔ اور ہمارے 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت یہ بات کا کھیل لے لیتا ہے ہم سے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو جو بات کا کھیل خرید کر کے لایا تھا موبائل اس دور کا، وہ مقصد کیا تھا کہ اللہ سے لوگوں کو دور کر دیں، غافل کر دیں، مقصد یہ تھا۔ اور آپ جب غور کریں گے تنہائی میں دھیان کے ساتھ میری اس بات پہ کہ اللہ سے غافل کرنے والی چیز ہے کہ نہیں یہ موبائل، مقصد اس کا وہی تھا کہ اللہ سے غافل کر دے، اللہ کے راستے سے۔ اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نضر بن حارث سے ایک شخص نے کہانی اور قصے کی کتابیں خرید کر کے لایا، گانے والیوں کو خرید کر کے لایا کہ یہ قرآن لوگوں کو کھینچ لے رہا اپنی طرف، اس میں بڑی مٹھاس ہے، بڑی چاشنی ہے، اب اس سے روکا کیسے جائے؟ تو اس کے کاٹ کے طور پر اس نے قصے کہانی کی کتابیں، جھوٹی اور من گھڑت قصے کہانی کی کتابیں خرید کر کے لایا اور گانے والیوں کو لے کر کے آیا اور محفل سجایا، لوگ اس کے پاس بیٹھنے لگے۔ اللہ نے اسی کے سلسلے میں کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، بات کا کھیل،
مفسرین نے لکھا ہے کہ بات کا کھیل، جو چیز بھی قصے کہانی اور تحریر، باتیں، گانے باجے، ساری چیزیں اللہ سے غافل کرتی ہوں، ایک انسان کا دل اللہ سے دور کر دیتی ہو، وہ سب لہو الحدیث ہے۔ تو اس نے قصے کہانی کی کتابیں خرید لایا وہ، اور گانے والیوں کو خرید کر کے لے آیا، تو اس کو اللہ نے نام کیا دیا؟ بات کا کھیل، لہو الحدیث۔ اور مقصد کیا تھا؟ لیضل عن سبیل اللہ، یہ جو اللہ کی طرف لوگ دوڑے چلے آ رہے ہیں قرآن سننے کے لیے، قرآن ان کو کھینچ لیتا ہے، اس سے ان کو دور کیا جائے، لوگ قرآن کی طرف نہ جائیں، ادھر آ جائیں۔ اب گانا سننے والے، فلمیں دیکھنے والے، سیریل میں ٹائم پاس کرنے والے، چیٹنگ کرنے والے، اور یہ نہ جانے کیا کیا نام سے جو سوشل میڈیا میں چل رہا، سب میں موج مستی کرنے والے، آپ اکیلے میں صرف اپنے دل سے پوچھ لینا کہ آپ 1 گھنٹہ قرآن بیٹھ کر کے سنو، اس میں زیادہ آپ کو مزہ آتا ہے کہ آپ کو یہ سب میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ کیا قرآن آپ کو اتنا کھینچ پا رہا ہے جتنا یہ سب چیزیں آپ کو کھینچ لے رہی ہیں؟ یہ خود ایک دلیل ہے بہت بڑی کہ یہ سب لہو الحدیث ہے اور حرام کاری میں آپ لگ گئے ہیں۔ قرآن سن کر کے آپ کو اچھا نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا، 3 گھنٹہ آپ قرآن سن نہیں سکتے، لیکن آپ پورا 24 گھنٹہ اس میں لگے رہ سکتے ہیں۔ یہ وہی لہو الحدیث ہے جو اللہ نے قرآن میں بہت پہلے کہہ دیا ہے، آج اس کی شکل بدل گئی ہے۔ گانا بجانا یہ اسلام میں حرام ہے، گانا اور بجانا اور اس کے جتنے بھی آلات ہو سکتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، اور اسلام میں یہ سب حرام ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ابلیس سے کہا، ابلیس سے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جس انسان کو بھی تو اپنی آواز سے چاہ لے اپنے خیمے میں ڈال لے، ان کے مقام سے ہٹا کر کے اپنے پاس لے کر کے چلا۔ تو اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ جو ابلیس کو اللہ نے کہا، اس سے مراد گانا ہے۔ گانے کے ذریعے سے ان کو اپنے پالے میں تو ڈال لے۔ تو گانا بجانا یہ شیطان کا کام ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور گانے بجانے کی چھوٹی بڑی شکلوں کو کسی بھی طریقے سے صحیح سمجھتے ہیں، قرآن کی ان آیتوں اور صحیح احادیث کو سامنے ہونے کے باوجود ان کے اندر یہ ہمت اور جرأت کیسے ہو جاتی ہے؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی کر دی، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى، زنا کو حلال سمجھنے لگیں گے وہ، والحریر، ریشم کو حلال سمجھنے لگیں گے، والخمر، شراب کو حلال سمجھنے لگیں گے، والمعازف، گانے بجانے کی ساری چیزوں کو حلال سمجھنے لگیں گے، یا گانا باجا کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ اب اس حدیث کے اندر کیا کہا گیا کہ حلال سمجھنے لگیں گے، تو اگر پہلی سے حلال تھا تو حلال کیا سمجھیں گے اس کو بھائی؟ اگر گانا باجا کسی بھی شکل میں چھوٹی یا بڑی کہیں سے بھی حلال تھا تو اس کو حلال سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حرام ہے وہ، تبھی تو حلال سمجھیں گے وہ۔ تو حرام ہونے کی دلیل یا اس کا استدلال کہ جب وہ حلال سمجھیں گے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کا مطلب پہلے سے وہ حرام ہے، تبھی تو وہ حلال سمجھیں گے۔ اور دوسری بات، زنا کے حرام ہونے کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ شراب کے حرام ہونے کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ اور ریشم کے حرام ہونے کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، اور اسی کے ساتھ معازف کا تذکرہ کیا گیا ہے، گانا باجا کا، تو اس کے حرام ہونے میں کاہے شک ہو رہا بھائی؟ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ مانتے ہو کہ سب حرام ہیں، اور انہی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معازف کا تذکرہ کیا، گانا اور باجا، تو اس کے حرام ہونے کے بارے میں آپ کو پریشانی کیوں لگ رہی ہے؟ اسی طریقے سے پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر پیشن گوئی کی ہے، فی ہذہ الامہ، اس امت میں
بعض احادیث کے اندر آخری زمانے کا تذکرہ ہے کہ آخری زمانے میں یا اس امت کے آخری لوگوں میں خسف و مسخ و قذف، زمین میں دھسا دیا جانا، شکلیں بگاڑ دیا جانا، پتھر کی بارش ہونا آسمان سے، یہ ساری چیزیں اس امت میں ہوں گی یا آخر زمانے میں ہوں گی۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا، کب ایسا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گانے باجے یا گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اذا ظہرت القینات، جب گانے باجا اور گانے والیاں یہ سب عام ہو جائیں گی تب یہ مصیبت آ جائے گی۔ وشربت الخمور، اور جب شراب خوب پی جانے لگیں گی تب یہ اللہ کی جانب سے یہ مصیبتیں آپ کے اوپر آ جائیں گی۔ تب آج کے زمانے میں گانے والیاں کیا آپ کو دقت سے ملتی ہیں؟ گانا باجا، ارے ہر ایک کے پاس تو گانا باجا ہے جیب میں، یہ موبائل کی شکل میں، کچھ نہیں تو آپ رنگ ٹون ہی لگا لیتے ہیں ایسا کہ وہ گانا باجا کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ تو ہر ایک آدمی کے جیب میں تو گانا باجا ہے، عام تو ہو ہی گیا ہے۔ اور شراب کتنی عام ہے اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ مسلم محلوں کا جائزہ لیجئے اور مسلم محلہ چھوڑ دیجئے، اہل حدیث گلی کا جائزہ لیجئے، آپ اہل حدیث محلے کے گلی کا، پتہ چل جائے کہ شراب کتنی عام ہو گئی ہے۔ بڑی مسجد کی گلی کا پتہ لگا لیجئے، آپ دوسری جگہ چھوڑ دیجئے، بڑی مسجد کی گلی یہاں سے وہاں تک قبرستان تک آپ پتہ لگا لیجئے کتنے آدمی شراب میں ملوث ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ حدیث فٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی ہے۔ تب اللہ کا عذاب کب انتظار کرو گے؟ عذاب کا وقت ہو گیا ہے۔ بڑی مسجد کا گلی محفوظ نہیں ہے شراب سے، تو پھر کب عام ہو گیا؟ اور تو پھر اللہ کا عذاب اور کب آئے گا؟ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ کیا غلط فہمی ہے؟ کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دف اس کو جائز قرار دیا ہے۔ دف بھی ایک ہلکی سی آواز کی شکل ہے جو تھپ تھپ کی آواز ہوتی ہے، اس آواز میں اتنی کشش بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب آج کے دور کے حساب سے تو آدمی اس کو کوڑے میں لے جا کے پھینک دے گا، کیا کان خراب کر رہا ہے۔ وہ جو شکل ہے دف کی، اب اس کو دلیل بنا کر کے آج یہ ڈی جے وجے سب حلال ہو گیا اسی کے چکر میں۔ اور کوئی لا کر کے ابھی دف بجا دے آپ کے بغل میں 5 منٹ نا ڈانٹ دو گے آپ، اور اگر آپ کا بس چلے تو مار بھی دو گے، ارے کان خراب کر دیا، کیا بول رہا ہے، دھپ 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 کاہے کی آواز لگا پڑا ہے۔ اب اس کو دلیل بنا کر کے یہ ڈی جے بجا رہے ہیں، اب وہ بھی کس دائرے میں اور کس لمیٹیشن میں، ان سب کو نظر انداز کر کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہوئی ہیں، دو چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں اور اشعار پڑھ رہی ہیں، جنگی اشعار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے دیکھتے ہیں تو وہی بولتے ہیں جو بولنا چاہیے ان کو، اس کو بھی وہ کہتے ہیں یہ شیطان کا گانا باجا فی بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے گھر میں شیطان کا گانا باجا، اس کو بھی شیطانی سے جوڑ دیا انہوں نے، جبکہ اس کو اسلام نے ایک لمٹ میں حلال قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دوسری طرف منہ کیے ہوئے تھے، بعض احادیث میں ہے کہ آپ چہرہ ڈھاکے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہتے ہیں کہ دعہما، ابو بکر چھوڑ دو ان دونوں کو، بجانے دو، ان لکل قوم عیدا، ہر ایک قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہمارا عید کا دن ہے، آج بجا لینے دو۔ تو پہلی بات یہ ہے، علماء نے اس سلسلے میں جو وضاحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی کبھی دف بجایا ہو اس کی کوئی دلیل نہیں۔ مرد، پہلا کام تو یہ کہ عورت کی چیز ہے یہ۔ اچھا، عورتوں میں بالغ عورتیں بلوغت کے بعد کا ثبوت نہیں ہے کہ بلوغت کے بعد کی لڑکیاں بجاتی تھیں، چھوٹی بچیاں بجایا کرتی تھیں، اور وہ بھی دف۔
جس میں ایک ہلکی سی آواز ہوتی ہے دھپ دھپ کی، صرف آج کے وقت میں وہ کان خراب کرنے والی آواز ہے۔ اب دوسری بات، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوٹ چڑھا دیا، ایک جگہ آپ نے نہیں ٹوکا اور ایک نوٹ چڑھایا۔ ابو بکر نے کہا کہ شیطان کا گاجا باجا نبی کے گھر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نوٹ نہیں چڑھایا، کہہ رہے تم اپنے الفاظ واپس لو، نبی کے گھر میں شیطان کے گاجا باجا کا الفاظ واپس لے لو، یہ غلط ہے۔ بلکہ در حقیقت اس کا تعلق اصل میں شیطان سے ہے، گانے باجے کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں جو بڑی محدود شکل میں گنجائش ہے عید کے موقع سے، خوشی کے موقع سے، اس شکل کی وجہ سے ایسا نہیں کہا کہ اس کا نام وہاں سے ہٹا دو، اس لیے کہ اصل تو وہ شیطان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، گانا باجا، اس کو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن آپ نے آگے کا جو نوٹ چڑھایا وہ کیا؟ عید کا دن ہے تو اس لیے چھوڑ دو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دف بھی ہمیشہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نوٹ کہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کی مناسبت سے ہی اتنی گنجائش ہے، ورنہ اس کی گنجائش عام حالات میں ویسے بھی نہیں کہ آدمی کرتا رہے۔ یہ نوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نافع کے ساتھ چل رہے ہیں، گانے باجے کی آواز آ جاتی ہے کان پہ، فوراً وہ اپنے کان کو بند کر لیتے ہیں، اپنے کان پہ انگلی ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد راستے سے دور ہٹ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں پوچھتے ہیں نافع سے کہ کیا کوئی آواز آ رہی ہے اب؟ تو نافع کہتے ہیں کہ نہیں، اب کوئی آواز تو میں سن نہیں پا رہا ہوں۔ تب کان سے ہاتھ ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا جیسا میں نے کیا۔ بہت بڑے متبع تھے نبی کی سنت کے، جیسا نبی نے کیا بالکل ویسے ہی کرتے تھے۔ تو کہا کہ ایسا ہی نبی نے کیا تھا تو میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو اتنا خیال رکھتے تھے کہ کان میں انگلی ڈال لیتے تھے۔ بہرحال ایک دو بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بتانا تھا کہ گانا باجا، موسیقی، رقص اور اس طرح کی تمام چیزیں جو اللہ سے آپ کو غافل کرتی ہیں وہ سب کے سب حرام ہے، اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن انسان ہے ہم اور آپ، گناہوں کے پتلا ہیں، ہم سب سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اب گناہ انسان سے ہو جائے اور اس کے بعد وہ توبہ کرے، لیکن ایک انسان گناہ کا پرچار کرے، ایک انسان گناہ کا پرچار کرے یا کھلم کھلا گناہ کرے، وہ نہایت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا بھی پسند نہیں فرماتا کہ کسی شخص نے اگر کچھ غلط کام کیا بھی ہے تو اس کا تذکرہ کیا جائے اس برائی کا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کوئی کسی کی برائی کو علی اعلان بیان بھی نہ کرے کہ فلاں آدمی نے ایسا 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 کیا۔ ہاں اگر مظلوم ہے تو اپنے ظلم کی داستان سنانے کے لیے بول سکتا ہے تاکہ اس کو انصاف ملے، تو علی اعلان اس کو کرنا، آپ اس کو سوچ سکتے ہیں، انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنے پردے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے اس کو چھپا کر کے کر لیجئے اور اس کے بعد اللہ سے توبہ بھی کر لیجئے آپ۔ لیکن اس کو کھلم کھلا کرنا یا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے سارے گنہگار بخش دیے جا سکتے ہیں، کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے سارے گنہگار بخش دیے جا سکتے ہیں، معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اس کو بخشا نہیں جا سکتا۔ اور کھلم کھلا کی تشریح کیا کی گئی ہے؟ یہ نہیں کہ کھلم کھلا روڈ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ تو پردے میں کرتا ہے لیکن اس کو بیان کرتا ہے بعد میں، اس کو کھلم کھلا اسلام نے کہا ہے۔ اور جب سرعام لوگ گناہ کرنے لگے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ سب کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرنے لگے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ رات میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور صبح اٹھ کر کے دوستوں سے بیان کرتا ہے، یہ سب تو اب گناہ ہی نہیں رہا ہمارے معاشرے میں۔ گناہ کرنے کے بعد مرچ مسالہ لگا کر کے دوستوں کے سامنے اس کو بیان کرنا اور مزہ لینا، تو اسلام کو یہ پسند ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث کی روشنی میں کہ جب کھلم کھلا گناہ ہونے لگتا ہے تو اللہ کا عذاب طاعون آ جاتا ہے اور ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو پہلے نہیں تھیں۔
कोरोना वायरस आता है, इसीलिए तो आया है, इसलिए कि हम लोग सब खुल्लम खुल्ला गुनाहों में लग गए हैं। तो कोरोना वायरस तो आना ही था, जो पहले नहीं था वो आएगा। अभी पता नहीं क्या क्या आएगा, आप इंतज़ार करते रहो। हालात नॉर्मल होने की उम्मीद मत रखो आप। हाँ, या तो फिर अपने मुआशरे को आप पाक और साफ करो। तो गाना बजाना ये सब हराम है इस्लाम में, और हमें और आपको उससे ज़रूर बचना चाहिए। हाँ, चाहे उसमें अच्छे कलाम ही क्यों ना शामिल कर लें, कि चलो नात की शक्ल में और हम्द की शक्ल में और नज़म की शक्ल में, और उसमें आप खूब ऊंचे पावर वाला जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ढोल और बाजा, डीजे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब हराम है और गुनाहों की चीज़ें हैं, इंसान को अल्लाह से दूर करने वाली चीज़ें हैं। लिहाजा हमें और आपको इससे बचना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक इनायत फरमाए। दरअसल खुतबा जुमा का वक्त कमेटी की तरफ से बदला गया है, इसी वजह से 12:15 बजे आज खुतबा शुरू हुआ है और 55 तो हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, लेकिन असल वक्त इसका 50 रहेगा इंशाअल्लाह। 12:15 बजे से खुतबा शुरू होगा और 50 पे ख़त्म करने का वक्त होगा। 2-4-5 मिनट बढ़ जाते हैं, हाँ, इसलिए कि बाज़ लोगों को बाद में फिर दिक्कत आती है, उसकी वजह से ये तब्दीली की गई है। और एक गुजारिश थी आप लोगों से इख्तिसार के साथ कि आपके कानपुर में जमीयत अहले हदीस तंजीम काम कर रही है, हाँ, जिसका मरकज़ी दफ्तर दिल्ली में है और सूबाई दफ्तर लखनऊ में है और ज़िली दफ्तर फतेहपुरगंज में है। यहाँ पे शुजातगंज में उसका एक हिस्सा, उसकी एक शाख जिसको मकामी जमीयत कहते हैं, मकामी जमीयत अहले हदीस शुजातगंज, यहाँ पे शुजातगंज में कायम है। और ये जो माहाना प्रोग्राम पहले आप उसमें शरीक होते थे, वो मुनक़िद होता था और अब फिर से वो शुरू हुआ है, बल्कि ख़वातीन का भी मुस्तक़िल एक प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये उसी मकामी जमीयत की मातिहत में ये प्रोग्राम हो रहे हैं। और इसी तरीके से पूरे कानपुर में ज़िली जमीयत की तरफ से भी बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद होता है। कई मुसाबक़े हुए हैं और अभी अभी मुसाबक़ा चल रहा है दुआओं के सिलसिले में, मसनून दुआएँ। तो ये सब प्रोग्राम हो रहे हैं माशाअल्लाह, और इसमें बड़े अखराजात हैं, बगैर ख़र्च के कुछ नहीं होता। तो इस सिलसिले में मकामी जमीयत को आपके ताउन की सख्त ज़रूरत है। फ़र्दन भी जो हो सके, जो ज़िम्मेदारान हैं, मौलाना फराज सलफ़ी साहब अमीर हैं मकामी जमीयत शुजातगंज के, और मोहम्मद राशिद, मास्टर मोहम्मद राशिद ये नाजिम हैं, और दीगर भी अफराद ज़िम्मेदार हैं। तो आप फ़र्दन भी उनका ताउन कर सकते हैं कि ताकि ये दीन का काम हो सके, दीनी प्रोग्राम मुनक़िद हों और लोग दीन से जुड़ें, दीन को सीखें, ये ज़रूरी है। और उसके अलावा ख़ास तौर पर आज, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे जुमा के बाद इंशाअल्लाह आपको ताउन देना है मकामी जमीयत के सिलसिले में ख़ास तौर पे, बाकी वो अपने उस हिसाब से अखराजात जो भी मुनासिब वो करेंगे। तो दारुल उलूम मोहम्मदिया सलफ़िया के तलबा आज रुमाल लेके खड़े होंगे, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। दीन का काम करने के लिए ये तंजीम है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का काम अंजाम देने के लिए ये तंजीम है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। लिहाजा आप इसको ये ना समझे कि ऐसे ही है, आपके सामने इसका तारुफ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जब ज़्यादा ताउन करेंगे तो इनका काम ज़्यादा होगा, तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्या चीज़ है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आप दीन का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो तंजीम की शक्ल में ही कम से कम कुछ दीन का काम हो जाए। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश होगी कि आप जमीयत अहले हदीस को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन दें तलबा के रुमाल में, और फ़र्दन भी आप ज़िम्मेदारों से मिलकर के ताउन वक्तन फ़वक्तन आप पेश कर सकते हैं। प्रोग्राम होते हैं, एक प्रोग्राम का आप खर्च उठा सकते हैं कि भाई इस प्रोग्राम में कितना खर्च आए वो मेरी तरफ से, वगैरह वगैरह। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों के ताउन को कबूल फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।